ظہیر نیازی ایکسٹرا کے معزز دوستو السلام علیکم۔ اللہ پاک نے اپنی مخلوق کی اصلاح کے لیے اور دینی احکامات سکھانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے تاکہ وہ ان کا پیغام اللہ تک پہنچا سکیں، مگر بعض قومیں ایسی بھی گزریں جنہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کا مذاق اڑایا۔ سر فہرست یہودی ہیں جن کا موجودہ مسکن اسرائیل ہے۔ آج دنیا کے نقشے میں اسرائیل ایک ایسی ریاست ہے جو انسانیت ہے۔ اسرائیلی قوم پوری دنیا کے امن کو تباہ کرنے میں تلے ہوئے ہیں، لیکن ان کی ذاتی زندگی اور رسم و رواج کو دیکھا جائے تو ہمارے لیے ان کو انسان کہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں اسرائیل اور یہودیوں سے متعلق ایسی شرمناک حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے جن کو سن کر آپ کو یقین نہیں آئے گا اور آپ ان پہ لعنت بھیجنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہودی عورتوں کو کس طرح ظلم و جبر کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ہٹلر نے یہودیوں کو قتل کیا تھا تو چند یہودیوں کو یہ کہہ کر زندہ چھوڑ دیا تھا کہ لوگ دیکھیں تو جان سکیں کہ میں نے ان کو کیوں قتل کیا۔ لہٰذا آج آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنی بھی سازشیں چل رہی ہیں وہ سب یہودیوں کا ہی کیا دھرا ہے۔ یہاں تک کہ یہودیوں نے 1948 میں ایک عالمی سازش کے تحت فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کے نام پہ ایک الگ ملک قائم کیا۔ ہاں ان کی حکومت ہے۔ دوسرے مذاہب کی طرح یہودیت میں بھی کچھ دنوں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، جیسا کہ یہودیوں اور بعض عیسائی فرقوں میں سبت عبادت کا دن ہے، اور اسی یہودیوں کے مقدس دنوں میں سب سے اہم مانا جاتا ہے۔ سبت کے روز غروب آفتاب سے شروع ہو کر اگلے روز غروب آفتاب تک جاری رہتا ہے، اور یہ دن روایتی طور پر 3 ضروری کھانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جمعے اور ہفتے کی رات کا کھانا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور وہ اس کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ اس کھانے کا آغاز چالا روٹی سے ہوتا ہے جو برکت کے طور پہ کھائی جاتی ہے، جبکہ سبت کو امن اور پاکیزگی کا دن کہا جاتا ہے۔ اس روز روایتی طور پہ اچھے پہنے جاتے ہیں اور بعض لوگ پاکیزگی کی علامت کے طور پہ سفید کپڑے بھی پہنتے ہیں، اور جمعے کی رات کو گھر میں موم بتیوں کو روشن کیا جاتا ہے۔ سویرے عبادت گاہوں کا رخ کیا جاتا ہے جہاں دن کی مناسبت سے خصوصی عبادات کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سخت نظریات کے حامل یہودی اس روز تمباکو نوشی، آتش بازی اور محنت مزدوری اور گاڑیوں میں سفر کرنے سے منع کرتے ہیں۔ دوستو اگر مذہب یہودیت میں شادی کی بات کی جائے تو یہودیوں میں شادی کا طریقہ کار بہت سادہ اور دلچسپ ہے، جس میں منگنی کا اعلان شادی سے پہلے کیا جاتا ہے اور ان کے نزدیک شادی کے دوران روزہ رکھنے کو سمجھا جاتا ہے۔ شادی کی رسم دوپہر کو مجلس میں ادا کی جاتی ہے جس میں کم از کم 10 بالغوں کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ مجلس کی عمارت میں ایک ریشمی کپڑے کا شامیانہ تیار کیا جاتا ہے جس میں دولہا دلہن کے ہمراہ آتا ہے، جس کے بعد یہودی ربی یعنی یہودی عالم ایک گلاس میں شراب لیتا ہے اور زوجین کے حق میں دعا کرتا ہے اور اس گلاس کو دلہن کو دے دیتا ہے۔ یہ لوگ شراب چکھتے ہیں اور بعض اوقات دولہا اور دلہن یہ شراب پی جاتے ہیں، اور اگر دولہا اور دلہن کی جھوٹی شراب بچ جائے تو یہودی عقیدے کے مطابق یہ جھوٹی شراب ان کو پلائی جاتی ہے، جو یا تو شادی کرنے سے ڈرتے ہیں یا وہ نامردی کی وجہ سے شادی نہیں کرتے۔ ان کے عقیدے کے مطابق اگر دولہا اور دلہن کی جھوٹی شراب کسی نامرد کو پلا دیں تو وہ جلد اس نامردی سے چھٹکارا پا جاتا ہے۔ پھر دولہا دلہن کی انگوٹھی پہنا کے یہودی زبان میں کہتا ہے کہ دیکھو تم اس انگلی کے ذریعے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیل کی رسوم کے مطابق میرے ساتھ منسوب ہو چکی ہو۔ پھر شادی کے عہد نامے کو ربی یعنی کہ عالم بآواز بلند کرتا ہے، جس کے بعد شراب کا ایک گلاس لیتا ہے اور پھر دعا کر کے زوجین کو دیتا ہے جسے دونوں چکھ لیتے ہیں۔ ناظرین یہودیت کے ازواجی نظام پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں عورت کا مقام نہایت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حوا نے آدم کو ممنوع پھل کھانے پر اکسایا اور اسی وجہ سے جنت سے نکالے گئے، اور اسی بنا پر عورت کو مرد کی غلامی اور حیض جیسی بیماری اور ناپاکی اور حمل کی سزا ملی۔ اس کے علاوہ یہودیت میں عورت کی شادی خاوند کی خدمت اور اولاد پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اگر کسی کے ہاں کئی سال تک اولاد نہ ہو تو وہ بلا جھجک دوسری شادی کر سکتا ہے، اور اس کام کے لیے اسے اپنی بیوی سے کچھ کہنے یا پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح نکاح کے قانون کی طرح طلاق کا قانون بھی یہودی روایات میں عورت کی مظلومیت کی داستان سناتا ہے، یہاں تک کہ یہودی مرد جب چاہے چھوٹی سی بات پہ بغیر وجہ کے عورت کو طلاق دے سکتا ہے، اور ان کے مطابق ان کو یہ حق مذہب نے دیا ہے۔ یہودی شریعت میں جب ایک شادی ہو گئی ہو وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، یا کسی یہودی عورت کو مرد نے طلاق دے دی ہو تو وہ بھی دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کسی مرد کو اس سے شادی کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف اسلام نے عورت کو مرد
برابر حقوق دیے ہیں۔ اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔